السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چیونٹیوں کے سردار شامور کے ساتھ کیسے ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنوں نے بنایا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے ان کا 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اس تخت پر ملازم موجود تھا، اور ان کے ایک وزیر اعظم بھی ہوتا تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جن و انس ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، مؤدبانہ انداز میں۔ ہوا میں اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ ان میں فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ کہتے تھے کہ اے رب، تو نے حضرت سلیمان کو جیسے ملک کو حشم دیا، اس کو کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، میں نے حضرت سلیمان کو عفت و اقلیم کی بادشاہی عنایت کی، اور اس کو نبوت سے بھی سرفرازہ، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کی نیست و نابود کر دیتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کے چیونٹیوں کی بستی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر، تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں، تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان کا لشکر۔ پھر ان کو یہ خبر ہوئی تو بس شامور سے یہ بات، شامور جو تھا وہ چیونٹیوں کا سردار تھا۔ حضرت سلیمان نے یہ سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی ریت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، اپنی رعایا کے لوگوں پر شفقت اور مہربانی پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات پر، اور انہوں نے شامور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا کہ اے شامور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے، اور اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چیونٹیوں نے کہا کہ اے نبی اللہ، ہم نے اپنے اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں، اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلا کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ و تقدم میں کیا، اس کے واسطے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے، اور ان کی غمی سے میری غمی ہے، ان کی غمخواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا۔ اگر ایک چیونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا، ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتری ہے یا میری؟ تو اس وقت چیونٹی نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ تمہیں ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چیونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو، اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شامور نے کہا کہ اے سلیمان، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عطا فرمائی ہے، اور وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی بلکہ ہم جیسے ناتواؤں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شامور نے کہا کہ تم نے خداوند قدوس سے سوال کیا تھا کہ اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخشش، مجھ کو ایسا ملک نہ ملا ہو کسی کو میرے پیچھے، تو اس سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، اور جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار، میرے سوائے کسی کو بادشاہی نہ دیجیے، اور یہ کہنا کہ پیغمبر کی شان سے بعید ہے۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے، اور اس وقت چیونٹی بولی کہ اے سلیمان، ٹھیک یہ بات ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، آپ کو بیزار نہیں ہونا چاہیے، اس کا کیا راز ہے؟ آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ کا یہ جواب دیجیے کہ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بعید ہے، تم ہی بتاؤ کیا بعید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو آپ کو یہ راز معلوم ہے؟ کہ یہ بات سن کر حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس کا بھی معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات کے بعد کہ موت تمہیں دنیا ہوئی اور جیسے ہی معلوم ہوگی۔ حضرت سلیمان یہ بات سن کر بہت روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا، دنیا مثل ہوا کی ہے،
پھر چونٹی نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ چونٹی بولی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا کہ بڑی دانا اور عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار نیک بتا۔ چونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کیا اور جہاں کی بادشاہی بھی دی ہے کہ تم ریتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایت کو